بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. 7 بڑے گناہ، 7 موبقات، مہلکات، ہلاک کر دینے والے 7 بڑے گناہ کون سے ہیں؟ آئیے میں آپ کو مختصر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں، اور یہ بخاری مسلم کی روایت یعنی متفق علیہ ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 کبیرہ اور ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچتے رہو. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول وما ہن، اللہ کے رسول وہ کون سے 7 بڑے گناہ ہیں؟ وہ کون سے بڑے گناہ ہیں 7؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشرک باللہ، سب سے پہلی چیز اللہ کے ساتھ شرک کرنا. والسحر، جادو کرنا. حضرات، جادو آج ہمارے یہاں ذرا ذرا بات پہ بہو جا کر ساس کے خلاف، ساس بہو کے خلاف، بیوی اپنے شوہر پر، شوہر اپنی بیوی پر، خاندان والے ایک دوسرے پر یہ جادو کر رہے ہیں. یہ ہلاک کر دینے والا گناہ ہے. شرک کے بعد یہاں پر اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحر کو ذکر کیا، کیونکہ سحر میں بھی شرک کیا جاتا ہے، جنوں سے مدد لی جاتی ہے. وقتل النفس، کسی نفس کو قتل کرنا تیسرا گناہ. التی حرم اللہ الا بالحق، جس کا قتل کرنا اللہ تعالی نے حرام کیا مگر حق کے ساتھ کہ وہ خود یعنی قتل کرے تو گورنمنٹ اس کو قتل کرے گی، عدالت کرے گی، آپ قانون کے ہاتھ میں نہیں لیں گے. نہیں کرتی آپ اللہ پہ چھوڑ دیں. یا پھر یہ ہے کہ وہ شادی شدہ ہو کے زنا کرے تو اس کو سنسار کیا جائے گا اگر ثابت ہو جائے، یا مرتد ہو جائے، دین سے پھر جائے. اس کے بعد بھائیوں، قتل کے بعد اکل الربا، سود خوری ہے. بھائیوں، آج ہم کتنی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، لیکن ہم میں کتنے لوگ ہیں جن کا کاروبار، جن کی بلڈنگیں، جن کے رہنا سہنا کھانا پینا سب سود پہ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سود کو چھوڑ دو یا پھر اللہ سے جنگ کرنے کے لیے، اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. کتنی سو ادبی بے ادبی ہوگی کہ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے تلوار لے کے جائیں، گن لے کے جائیں گے آپ. سود خور ایسا ہے، اور اللہ سے کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اور بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا الربا لہو 73 بابا، سود جو ہے اس کے 73 درجے ہیں، 73 دروازے ہیں، قسمیں ہیں. ایسرھا ان ينکح الرجل امہ، سب سے ہلکا گناہ یہ ہے کہ وہ آدمی سود خور اپنی ماں سے بدکاری کر رہا ہے. بعض روایتوں میں اعلان کرتا ہے. یہ سود خور، آپ سوچئے اس کا ہلکا گناہ ہے اور اس میں برکت نہیں ہے، تو پھر اللہ کے عذاب اسی لیے تو آ رہے ہیں. بھائیوں، میرا ان 7 گناہوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں تاکہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں. شرک کو مٹا دیں، جادو کو چھوڑ دیں، اور کسی بے گناہ کو قتل نہ کریں، سود کھانے سے بھی باز آ جائیں. یتیم کا مال، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ انڈھیل رہے ہیں، آگ ڈال رہے ہیں. فی بطونہم نارا، قرآن کہہ رہا ہے، 4 پارہ سورۃ نساء. تو یہ گناہ بھی ہلاک کر دینے والا. یتیم، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے بھائی فوت ہو گیا، اب اس کے مال بہت ہے، وہ کیا ہے کہ بھابھی کو مل جائے گا، بھابھی اور ان کے بچوں کو مل جائے گا. تو یہ بہت لوگوں کو پسند نہیں آتا کہ ہمارا مال چلا جائے گا، تو اس لیے پھر وہ یتیم بچوں کے مال کو ہڑپ کر لیتے ہیں، خود کھا لیتے ہیں. ساس بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے، بعض اوقات سسر بھی شامل ہو جاتا ہے، اور اس کے جو بھائی کے شوہر کے جو مر چکا اس کے بھائی بھی، سگے بھائی بھی ظلم میں شامل ہو جاتے ہیں، یعنی بچوں کے چچا، اور یہ مال کو کھاتے ہیں. لوگوں، اللہ سے ڈرو. بھول گئے یہ آج تمہارا بھائی مر چکا ہے، کل تم بھی مر سکتے ہو، تمہارے بچے بھی یتیم ہو سکتے ہیں، ان کے ساتھ بھی یہ ظلم ہوگا. پسند ہے؟
والتولی یوم الزحف، جنگ کے میدان میں پیٹ پھیر کر بھاگنا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، مومن اور معصوم غافل عورتیں جو پاک دامن ہیں ان کے اوپر گناہ کے الزام لگانا، یہ 7واں بڑا گناہ ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ آج محفلوں میں بیٹھتے ہیں، فلاں ایسی، آپ نے دیکھا ہے، سنائی ہے نا، سنی سنائی بات کو مت پھیلائیے۔ کفا بالمرء اثما، کفا بالمرء اثما ان یحدث، آدمی کے گناہ گار ہونے کے لیے اتنا کافی ہے جو کچھ سنتا ہے اس کو لوگوں کو بیان کر دیتا ہے۔ تو بھائیو، لوگ اس فلاں نے ایسا کہا، آج نیٹ پہ بھی بہت جھوٹ آ رہا ہے، آپ اس کو آگے مت پھیلائیے۔ چھوٹی بات کسی نے کہی کسی عورت کے بارے میں، آپ نیٹ پہ آیا جی اور آپ بھی لوگوں کو کہہ رہے ہیں، تحقیق کیجئے، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ تو بھائیو، یہ 7 بڑے گناہ ہیں جن کا مختصر میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان 7 اور اس کے علاوہ اور بھی جتنے گناہ ہیں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہے ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔